انٹرنیٹ کی ایجاد نے پوری دنیا کی چلن بدل ڈالی ہے۔ 1 جنوری 1983 رسمی طور پر انٹرنیٹ کی تاریخ پیدائش کے طور پر مانا جاتا ہے۔ بلا شبہ انٹرنیٹ ہر شعبے اور ہر طبقے پر اثر انداز ہوا ہے۔ انٹرنیٹ نے لوگوں کی سوچ اور ان کی دلچسپیوں کو بدل ڈالا ہے۔ گرچہ مواصلات یعنی کمیونیکیشن اور روابط بہت آسان ہو چکے ہیں اور پوری دنیا کو گلوبل ولیج کہا جانے لگا ہے، ان سب کے باوجود یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا نے انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد بہت کچھ پایا ہی نہیں ہے بلکہ بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے نتیجے میں دنیا کو بہت سے نقصانات کا سامنا ہے۔ نقصانات لامحدود ہیں، ان کا دائرہ بہت وسیع ہے، چنانچہ سماجی، ملی، مذہبی، صحی، تعلیمی وغیرہ ہر شعبے میں اس سے پیدا ہونے والے نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ نمایاں طور پر ایک اہم عنوان پر کچھ دیر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے آن لائن گیمز، آن لائن ویڈیو گیمز۔ اس نے نئی نسل کو اتنا نقصان پہنچایا ہے گویا کہ نسل مفلوج ہو گئی ہے، نسل مفلوج ہو گئی ہو۔ آن لائن ویڈیو گیمز سے پیدا ہونے والے سارے نقصانات کو پیش کر پانا تو اس وقت مشکل ہے، البتہ ان میں سے چند پیش کرتا ہوں جن سے بخوبی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بالعموم اور آن لائن ویڈیو گیمز سے بالخصوص کتنے نقصانات ہیں۔ اتر پردیش کا واقعہ ہے، ایک نابالغ لڑکے نے اپنے گھر پر موجود اپنے باپ کے سروس ریولور سے ہی اپنی ماں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق لڑکے کے والد کا کہنا ہے کہ اسے ویڈیو گیمز کھیلنے اور لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی بہت عادت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی نے اسے یہ سب کرنے سے منع کیا، اسے موبائل فون کے استعمال پر پابندی پسند نہیں آئی اور اس نے ایسا کیا، یعنی اپنی ماں کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ 9 جولائی 2023 کی یہ تازہ خبر ان دنوں کافی سرخیوں میں ہے کہ پاکستان شہر کراچی کی رہنے والی سیما غلام حیدر کو پب جی گیم کھیلتے ہوئے گریٹر نوئیڈا انڈیا کے رہنے والے سچن مینا سے محبت ہو گئی۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے 4 بچوں کو ساتھ لے کر غیر قانونی طور پر انڈیا کی سرحد میں داخل ہو گئی۔ کتنا شرمناک واقعہ ہے یہ! ایسا ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ بے شمار ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ آپ بس اخبارات تلاشیے، آپ کو ہر دن اس قسم کی خبریں ملیں گی۔ ویڈیو گیمز کی لت لگ جانے کے بعد لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، دماغ میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، باپ ماں کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ والدین کی ڈانٹ پھٹکار کے بعد لڑکے نے والدین کا قتل کر دیا ہے، بلکہ بعض دفعہ پورے گھر والوں کا ہی مرڈر کر دیا۔ ویڈیو گیم کے سبب بہت سارے جرائم پیدا ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے بے تحاشا استعمال کے سبب بچے اپنے گھر والوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آن لائن گیمز کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں بھی سائبر کرائم کا شکار ہو رہی ہیں، بالخصوص کووڈ کے دوران، اور اس کے بعد سے انٹرنیٹ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ بعض گیمز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، جب اس کی لت پڑ جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، تو پھر اس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے۔ بہت مشکل سے اگر کوئی چھوڑنا بھی چاہے تو اسے اچھا خاصا وقت لگتا ہے چھوڑنے میں۔ 10 گھنٹوں تک مسلسل بچے گیمز کھیلتے رہتے ہیں، نتیجے میں بچوں میں غصہ، چڑچڑاپن، ضد اور ہٹ دھرمی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ کھیل کود کے دوران اگر گھر والے کھانا کھانے یا کسی کام کے لیے بلا دیں اس پر بھی انہیں غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ کھیلتے ہوئے اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویڈیو گیمز کے عادی طلبہ زیادہ تر اسکولوں میں ناکام ہو رہے ہیں۔ دراصل ویڈیو گیمز ایک نشے کی مانند ہے، گھر کا گھر اس نے تباہ کر دیا ہے۔
بچے اتنے ضدی ہو چکے ہیں کہ اب موبائل دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ شروع میں بچوں کو خاموش کرنے کے لیے والدین فون ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، پھر بعد میں جب بچے کو عادت پڑ جائے تو اسے فون نہیں دیتے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور بے شمار سفید پوش دینی رہزن جو عقائد و اعمال پر ڈائریکٹ حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی چرب زبانی کے ذریعہ چند ہی دنوں میں لادینیت، بدعقیدگی اور بے ایمانی کا شکار بنا لیتے ہیں، اسلام دشمن بنا لیتے ہیں، کتاب و سنت کا دشمن بنا دیتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں۔ آن لائن ویڈیو گیمز ایک بڑا کاروبار ہے، اس لیے اس کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس میں پیسے انویسٹ کیے جا رہے ہیں، آپ تباہ ہو جائیں، آپ کا گھر برباد ہو جائے، سماج بگڑ جائے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ کمپنیاں پیسے کما رہی ہیں اور ہم اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال یعنی 2022 کی بنسبت اس سال یعنی سال 2023 میں ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کی تعداد بڑھ کر 3.22 بلین ہو جائے گی۔ 5 کھیلنے والوں میں 2 عورت ہیں۔ سال 2002 میں ویڈیو گیم سے کمائی 180 بلین ہوئی ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ ان سے بچنے کی تدبیریں کیا ہیں، راستے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، کیسے بچا جائے؟ سنت مطہرہ میں شبہات سے بچنے اور تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شبہات میں پڑ گیا وہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا، جیسا کہ چراہ گاہ کے قریب جانور چرانے والا اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ اس کا جانور اس چراہ گاہ میں بھی چرنے لگ جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراہ گاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراہ گاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس کی روشنی میں یہ چند ملاحظات دھیان میں رکھیں کہ ہر اس کام اور راستے سے دور رہیں جو غلط منزل کی طرف جاتا ہے یا اس کے قریب بھی ہو، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ بندہ جلد یا بدیر خود اس برائی میں ملوث ہو جائے، بلکہ ہر ایسے کام سے بھی خود کو روکے اور اپنے گھر والوں کو دور رکھے جو تمہیں شک میں ڈالے۔ وہ کام جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم کو یہ پسند نہ ہو کہ لوگ میرے اس کام کو، اس عادت کو جانیں، ایسے کام سے بھی خود کو بچائیے۔ نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کریں۔ دین نے جو حدود بتائے ہیں انہیں تجاوز نہ کریں۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کے قریب بھی مت جائیے۔ فضول چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنے اور ان کے بارے میں سوچنے سے بچیں۔ بھلائی کے راستے میں دشواریاں برداشت کر لیں، مگر برائی کے راستے کی آسانیاں ہرگز قبول نہ کریں۔ آپ اپنے بچوں میں جو اچھائیاں دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے خود آپ ان اچھائیوں سے خود کو سجائیے۔ غفلت یا کسی کوتاہی کو چھوٹی مت سمجھیے، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی بھی آپ کے سنہرے مستقبل کو تباہ کر سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کے دل کی نگرانی کیجیے۔ اگر میل جمنے لگے تو جلد اس کو دور کیجیے، کہیں وہ ناسور نہ بن جائے، کیونکہ جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے، اور جب دل سدھرتا ہے تو پورا انسان سدھر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی ذمہ داری اپنے بیوی بچوں کو صرف خرچ دینے کی ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی بہترین کردار سازی بھی آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ اپنے ماتحتوں کی برائیوں پر یہ کہہ کر کہ آج کل سب چلتا ہے، خاموش ہو جانا یا سامنے والے کو خاموش کر دینا آپ کو مزید ہلاکتوں میں ڈالتا ہے، آپ کو مزید ہلاکتوں میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ یہ جملہ آپ اس وقت کہنا پسند نہیں کریں گے جب آپ کی اولاد آپ کی خدمت نہ کرے۔ کیا یہ آپ ایسا پسند کریں گے؟ جب آپ کو بات بات پر جھڑکے، جب آپ پر بندوق تان دے، یقیناً آپ ہرگز ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے۔
قبل اس کے کہ آپ کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے، اپنی شرعی ذمہ داریوں کی جانکاری حاصل کیجیے اور وقت پر انہیں نبھانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ مشکل ہے کہ اس وقت میں آپ تک بہت ساری باتیں پہنچا سکوں، البتہ چند اہم ضرور ضروری باتیں پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے۔